اچھا سردار صاحب، آپ پر یہ ایلیگیشن بھی ہے، اکثر مخالفین جو بھی الیکشن لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سردار صاحب نے کام کچھ نہیں کیے اس لیے ہم ان کے مقابلے میں آئے۔ وہ کون سا کام کروانا چاہتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا؟ وہ کام ہم نے نہیں کیا جس طریقے سے کہ جو وہ اپنا کام کر کے دولت بنا کر پھر آ جاتے ہیں۔ یہ مرکز میں ووٹ خرید فروخت ہوتے ہیں، سینٹ کا، وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا، آپ ہی اس میں شامل رہتے ہیں۔ آپ نے بھی کبھی ووٹ بیچے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم نے کبھی ووٹ بیچا ہو یا سوچا ہو۔ میں میر افضل گلزار، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں کالج دراز سردار ہاؤس، اور میرے ساتھ موجود ہیں سابق وفاقی وزیر ہیں، امیدوار N14 سے قومی اسمبلی کے سردار محمد یوسف صاحب، پاکستان مسلم لیگ کے مرکزی نائب صدر بھی ہیں، اور یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں سب کے پاس گیا ہوں جتنے بھی کینڈیڈیٹس اس میدان میں ہیں۔ سردار صاحب کے مقابلے میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہے، پی ٹی آئی کا تو شرازہ بکھر چکا ہے لیکن اس کا نام استعمال کر رہے ہیں سلیم عمران صاحب ان کے مقابلے میں، اور لاکھوں روپے وہ پبلسٹی پر خرچ بھی ہو رہے ہیں، ان کے آس پاس بڑے دعوے بھی کیے جا رہے ہیں۔ سردار صاحب، میں یہ پوچھ رہا ہوں، آپ کا میڈیا بھی نہیں ہے، آپ کسی اخبارات میں اتنے بڑے اشتہارات بھی نہیں ہیں، اور آپ عوام میں دن بدن پذیرائی بھی حاصل کر رہے ہیں، اور گزشتہ تقریباً 40 سالوں سے آپ سیاست کر رہے ہیں، اور اس سیاست میں ہر الیکشن میں آپ کی کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی میر افضل صاحب۔ یہ آپ بھی بذات خود اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ نے خود کہا کہ 40-45 سال سے ہم اس فیلڈ میں ہیں، اور 40-45 سال سے اللہ کے فضل و کرم سے ضلع مانسہرہ کے عوام کی خدمت کی ہے، اور ہر لحاظ سے الحمدللہ ان کے ساتھ رہے ہیں، اور ہمارا تو تعلق ہی عوام سے، ہم عوام میں سے ہیں اور عوام سے تعلق ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے عوام نے ہم پر بار بار اعتماد کیا ہے، ایک دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ اعتماد کیا ہے۔ تو ہم تو کوئی اس طریقے سے نہیں آئے کہ چلو دولت کے بل بوتے پر آئیں یا کوئی اور ہمارا مقصد ہے۔ ہمارا صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ عوام کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنا ہے، اور ضلع کی تعمیر و ترقی میں الحمدللہ کردار ادا کیا ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے کردار ادا کیا ہے۔ اس وقت ہم بھی ایک پارٹی میں ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی الحمدللہ، اور ہمارے لیڈر نواز شریف صاحب جو کہ پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں اور عالم اسلام کے بڑے لیڈروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ اس دفعہ وہ ذات خود یہاں مانسہرہ سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ مانسہرہ کے لیے بھی بڑا اعزاز ہے کہ اتنے بڑے لیڈر جو بذات خود یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے ریکویسٹ کی تھی، میں نے اور کیپٹن صفدر صاحب نے، انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو اس کا مقصد ہے کہ ان کو بذات خود مانسہرہ کے عوام سے محبت بھی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے ووٹ سے اگر ڈائریکٹ وزیر اعظم بنے گا تو انشاءاللہ مانسہرہ کی جو کمی بیشی وہ پوری ہو جائے گی، ضلع کے عوام کی جو ضروریات ہیں وہ مکمل ہوگی، اور اس حوالے سے انشاءاللہ ایک مقصد کے تحت ہم لگاتار اتنے عرصے جو کام کر رہے ہیں، تو جو کام رکے ہوئے تھے درمیان میں الحمدللہ وہ بھی جاری ہو جائیں گے، جس میں سوئی گیس ہے، جس میں روڈز ہیں، جس میں ڈیمز ہیں مزید، اور اس کے ساتھ ہی جو لوگوں کی جو ضروریات ہیں اسے ساری جو مرکز سے تعلق رکھتی ہیں، جو صوبوں سے تعلق رکھتی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کی وہ پوری کی جائے۔ اچھا سردار صاحب، آپ پر یہ ایلیگیشن بھی ہے، اکثر مخالفین جو بھی الیکشن لڑتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی سردار صاحب نے کام کچھ نہیں کیے اس لیے ہم ان کے مقابلے میں آئے۔ وہ کون سا کام کروانا چاہتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا؟ وہ کام ہم نے نہیں کیا جس طریقے سے کہ جو وہ اپنا کام کر کے دولت بنا کر پھر آ جاتے ہیں، یہ کام ہم نے نہیں کیا۔ ہم نے عوام کے کام کیے، عوام کی خدمت کی ہے، ان کی ضروریات اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی ہے۔ جو بنیادی ضروریات ہیں، روڈز ہیں، پانی ہے، بجلی ہے، اور اسی طریقے سے سکولز ہیں، اسپتال ہیں، یہ جو واٹر سپلائی سکیم ہے، یہ کام تو ہم نے کیے پچھلے اتنے عرصوں میں۔ تو مانسہرہ میں جو ہمارے سے پہلے جو حالات تھے وہ بھی آپ کے سامنے الحمدللہ، اب جگہ جگہ دور دراز پہاڑی علاقوں تک روڈز بھی پہنچ گئے ہیں، اور بجلی بھی لگ چکی ہے، اور گیس یہاں مانسہرہ سے نکل کر جو پکھل میں اور اسی طرح شنکیاری، ٹانڈا، بجنا، بفا، ڈوڈیال وغیرہ تک پہنچ گئی ہے۔ رائٹ ونگ میں جو جس کی منظوری ہوئی تھی، یہاں سے لے کر جو چٹا بٹا، سنڈر سر، ترشیشہ، جابا، گڑی بی بلہ، بالا کوٹ، کاغان، ناران تک اس کی بھی منظوری ہو چکی ہے۔ 2016 میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے یونیورسٹی میں اعلان کیا، اس کا ڈائریکٹو ایشو میں،
اور نہ صرف وہاں بلکہ اس طرح سرم ویلی اور کونچ ویلی چھتر پلین اور اس تک کا ڈائریکٹ ایشو ہوا ہے. تو یہ جو ساری جو چیزیں ہیں الحمدللہ یہ مرکز کی طرف سے ہم نے اب گیس کتنی بڑی اہم پروجیکٹ ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کے نزدیک ترین جو حلقے کئی حلقے ہیں وہاں گیس نہیں ہے. تو یہاں تک بھی لوگوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے وہ بھی اس کا بھی خیال رکھا گیا اور وہ کام بھی ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں ہاں ایک کام ہم سے نہیں ہو سکا اور اللہ نہ کرائے کہ ہم نے عوام کے سروں کے کئی سودے کیے ہوں, ہم نے ان کو استعمال کر کے کوئی کارخانے بنائے ہوں, کوئی پلاٹ حاصل کیے ہوں یا کوئی مطلب دولت بنائی ہو اور دولت بنا کر آج ہم ان پر خرچ کر کے دولت کی نمائش سے الیکشن لڑیں. ہمارا یہ کام نہیں ہے. یہ مرکز میں ووٹ خرید فروخت ہوتے ہیں, سینٹ کا, وزیر اعظم کا, وزیر اعلیٰ کا, آپ بھی اس میں شامل رہتے ہیں. آپ نے بھی کبھی ووٹ بیچے؟ اللہ نہ کرے کہ ہم نے کبھی ووٹ بیچا ہو یا سوچا ہو, نہ بیچے ہیں نہ خریدے ہیں. ہم تو وہ ہیں الحمدللہ عوام سے اٹھے ہیں, عوامی تحریک چلائی ہے جس کے بل بوتے پر ضلع مانسہرہ کے عوام نے ہم پر بار بار اعتماد کیا ہے. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اعتماد کیا ہے, نہ صرف مجھ پر بلکہ ہم نے جس کو نامینیٹ کیا اس پر بھی اعتماد کیا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ عوام کوئی خرید و فروخت کے لیے نہیں ہوتا ہے. عوام کو جو انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی عزت دی ہے, احترام دیا ہے, اور بنیادی مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہر شخص کو عزت ملنی چاہیے جو اس کا بنیادی حق ہے, اور ان کی کوئی سودے بازی نہ کرے, ان کی ضمیر نہ خریدے. اسی وجہ سے ہم یعنی ان لوگوں کے خلاف ہیں جو لوگوں کی سودے بازی کرتے ہیں, ضمیر خریدتے ہیں. تو یہ اپنی رائے کا اظہار ہر شخص کا حق ہے. ووٹ ان کا ایک رائے ہے, ایک بیعت ہے, ایک شہادت ہے, وہ اپنی اس ضمیر کے مطابق استعمال کریں. ہم نے کسی پر نہ زبردستی کی ہے, نہ کوئی ہم سے ڈرتا ہے, نہ کسی کو ہم سے کوئی لالچ ہے, نہ کوئی ہمارا مظاہرہ ہے, نہ کوئی ہمارا مزدور ہے. یہ کسان, مزدور اور محنت کش طبقہ اور جو متوسط غریب طبقہ کے لوگ ہم پر بار بار اعتماد کرتے رہے. الحمدللہ اس دفعہ تو اور بہت اچھا ہو گیا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کئی ایسے لوگ جو پہلے نہیں تھے شامل بھی ہو رہے ہیں, اور اسی طریقے سے بذات خود آ کر وہ کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پالیسی بہت اچھی رہی ہے, پورے ضلع میں امن رہا اور پورے عوام کے لیے ایک احترام کا ایک جذبہ پیدا ہوا ہے, اور ایک یعنی جو ہماری پہلی جو چیز تھی ضروریات تھی وہ بھی پوری ہوئی ہیں. ایک بڑی پارٹی میں آپ شامل ہیں, اس وجہ سے ہم آپ کو دوبارہ بھی انشاءاللہ حمایت کریں گے تاکہ ضلع کے عوام کو بھی فائدہ ہو, ترقیاتی کام جو رکے ہوئے تھے وہ بھی جاری ساری ہو سکیں, اور ملک کو بھی مستحکم کیا جا سکے. اور انشاءاللہ جو ایک پالیسی کے تحت ہم چل رہے ہیں اس میں روز بروز اضافہ بھی ہوا ہے, میں ان کا مشکور ہوں سب کا. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب, یہ 5 صوبائی ہیں اور 2 قومی نشستیں ہیں, بڑی سیٹیں تو چلیں وزیر اعظم صاحبوں کے میاں نواز شریف صاحب سامنے نظر آ رہا ہے کہ وہ بھی کامیابی کے مراحل میں داخل ہیں, آپ کی پوزیشن بھی واضح نظر آ رہی ہے. یہ 5 صوبائی میں سے ایک فیصلہ آپ کی ایک سیٹ مشکوک ہے, وہ بالاکوٹ پی کے 36 کی. دیکھیں آپ نے ٹکٹ دیا ہے جنید قاسم کو, اب درمیان میں جو وہاں پہ آپ ہی کا ایک بندہ کھڑا ہے میاں ضیاء الرحمان, اگر وہ بیٹھ جاتا تو سیٹ تو کنفرم ہے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے, آپ بھی گلزار صاحب اچھی طرح, امیر افضل صاحب اچھی طرح آپ کو بھی پتہ ہے, جو بھی وہاں بات ہوئی ہے ان کا آپس میں معاہدہ ہوا ہے, جو بھی اگر طے ہوا تھا انہوں نے خود کیا تھا, میرے بغیر ہی کیا تھا. مسائل تو آپ کے لیے بنے نا. اب بات یہ ہے کہ جو ٹکٹ جس کو ملتا ہے تو پھر اسی کے ساتھ ہوتے ہیں, پارٹی اسی کو کہتے ہیں. اگر ٹکٹ کسی ایک کو جس کو بھی ملتا ہے, اب حق یہ ہے کہ سارے مل کر اس کا حمایت بھی کریں. کوئی ایسی بات نہیں, کوئی شک و شبہ کی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے کہ لوگوں میں کنفیوژن ہو, اور اس کے لیے واضح ایک پالیسی ہے پارٹی بیس پر کہ جو صوبائی پی کے 36 ہے, پی کے 37 ہے, 38 ہے, 39 ہے, 40 ہے, سب ہر سیٹ پر ہم نے ٹکٹ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے جو لیڈر نے دیے ہیں, بورڈ نے فیصلے کیے ہیں, میں نے نہیں بلکہ بورڈ نے فیصلے کیے ہیں, اس کے مطابق ان کو ٹکٹ ملے ہیں. تو اس کے مطابق ہم تو یہی گزارش کریں گے کہ ٹکٹ ہولڈرز کو سپورٹ کیا جائے, ٹکٹ ہولڈر کو ووٹ دیا جائے تاکہ ہماری صوبے میں بھی حکومت بن سکے اور مرکز میں بھی حکومت. آپ پر امید ہے کہ وہ ٹکٹ ہولڈر کامیاب ہوگا؟ دیکھیں ہماری تو یہی, ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ جہاں ٹکٹ ملا ہے اور وہ نواز شریف صاحب پر اعتماد ہے, اور اس وجہ سے مطلب جہاں ملک کے جو دوسرے ضلعوں میں, دوسرے صوبوں میں
पूरी मुल्की सतह पर नवाज शरीफ पर एतमाद किया जा रहा है, तो यहाँ के अवाम तो ज़रूर एतमाद करते हैं। आप उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं कि इंसान थक जाता है और आप दिन ब दिन चुस्त चौबन होते हैं, क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल करने की बात नहीं है, ये अल्लाह का फजल करम है और मेरे लोगों की, इस ज़िला के अवाम की मुझसे मोहब्बत है, जिसकी वजह से उनकी बुज़ुर्गों की दुआएं, माँ बहनों की दुआएं और जो लोग मेरी मतलब इज़्ज़त अफजाई करते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के मतलब यही दवा भी है, ये दुआ भी है, जिसकी वजह से अल्लाह ने करम किया है। जो भी एक खिदमत का जज्बा रखता है, अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। अच्छा, बहुत कम रह चुके हैं। 8 फरवरी को पोलिंग है और 6 को गालबन कैंपेन ख़त्म हो जाएगी और अपने चाहने वाले, देखने वाले वोटरों को जो अंदरून बैरूनी मुल्क, जो इस शहर के कराची, लाहौर, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि उस दिन क्या करना चाहिए? मीर अफसर साहब, वैसे आपकी बात सही है, बहुत कम वक्त रह चुका है। पहले भी बहुत कम वक्त था जो कि इलेक्शन का जो शेड्यूल का ऐलान हुआ, तो दूर दराज इलाकों तक भी नहीं पहुंच सकते, या रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में या मुल्क के दूसरे इलाकों में जो लोग रहते हैं, वहाँ तो बहुत ही नामुमकिन था पहुँचना। तो यहाँ पर भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि NH-14 के दूर दराज इलाके या गाँव हैं या मुख्तलिफ़ जगह ख़तल वसा कोशिश की है कि हम पहुँचें, लेकिन हर जगह पहुँचना नामुमकिन है। इसलिए मेरी अपने उस वोटर से, जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, और उनसे ये दरख्वास्त है कि वोट आपका एक हक बनता है, वोट आपकी कौमी अमानत है और उस अमानत को आप इस्तेमाल करें। और मेरी तो यही गुजारिश है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं, मैं बज़ाते ख़ुद मैं हूँ, हमारे कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं और 5 सूबाई हलकों के जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनके हक़ में इस्तेमाल करें। यही मेरा पैगाम है, जो उनके वोट की वजह से इंशाअल्लाह इस मुल्क में एक नई हुकूमत बनेगी और अल्लाह के फजल करम से मुल्क की बेहतरी के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए और खुशहाली के लिए इंशाअल्लाह वो काम करेगी। इसमें आपका जो किरदार है वो पाकिस्तान की जो किस्मत बदलने के लिए एक अहम रोल अदा करेगा। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, वक्त की कमी की बात, सवाल तो बहुत सारे थे। ये थे जी सरदार मोहम्मद यूसुफ साहब, जिन्होंने अपना VN, अपना मंशूर, अपना पैगाम अपने चाहने वाले, अपने वोटरों को पहुँचा दिया। ये 8 फरवरी 2024 को जो पोलिंग होने जा रही है, ज़िला मानसरा की 5 सूबाई हैं और 2 कौमी नशस्तों पर इलेक्शन होंगे और 17 लाख की आबादी है, 5,59,82,000 रजिस्टर्ड वोटों की तादाद है। ये अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, वोट कौमी अमानत है, इसको ज़रूर अपने नुमाइंदे के हक़ में इस्तेमाल करें। इसी के साथ